قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے سورہ مبارکہ کوثر، جس کی مسلسل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے۔ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ المحدثین جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ اس میں یہ روایت صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے نقل کی گئی ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا، من کانا قراتہ انا اعطیناک الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ سقاہ اللہ من حوض الکوثر یوم القیامہ۔ امام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی واجب نماز میں یا مستحبی نماز میں سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کرے گا تو روز قیامت پروردگار عالم اسے حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ بہت ہی اہم سورہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ سونے سے پہلے باوضو ہو کر 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے اور اس کے بعد وہ سو جائے تو انشاءاللہ پروردگار عالم اسے خواب میں سرکار رسالت مآب کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ عزیزو، جب سورہ کوثر کی تلاوت کا اتنا ثواب ہے، سورہ کوثر کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو سمجھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ اس کے بعد جو سورہ کوثر میں پروردگار عالم نے پیغامات دیے ہیں، جب انسان ان پیغامات کے اوپر عمل کرے گا تو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ یہ سورہ کوثر عزیزو مسئولیت آور ہے۔ سورہ کوثر یہ انسان کے اوپر ذمہ داریوں کو عائد کرتا ہے۔ اس سے ہمیں جو پیغامات ملتے ہیں عزیزو، سورہ مبارکہ کوثر جو ذمہ داریاں ہمارے حوالے کر رہا ہے، جو پیغام ہمیں عطا کر رہا ہے، جو پیغام ہمیں دے رہا ہے، اے پیغمبر ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، لہٰذا تم نماز پڑھو اور قربانی پیش کرو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم کسی کو کوئی نعمت دے تو وہ شکرانے کے طور سے نماز بھی پڑھے اور اس کی بارگاہ میں قربانی بھی پیش کرے۔ یہ سورہ مبارکہ کوثر مسئولیت آور ہے، انسان کے اوپر ذمہ داریوں کو عائد کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ ایسے ہی سرسری گزر نہ جائیے، نعمت کا شکریہ ادا کیجئے۔ پیغمبر کو نعمت دینے کے بعد فوراً مطالبہ کر دیا فصلی، پیغمبر نماز پڑھیے۔ لہٰذا عزیزو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے نعمت پروردگار کا شکریہ ادا کریں، جو نعمت آپ کو پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ ورنہ عزیزو روایات اہل بیت میں کفران نعمت کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ جہاں معصوم نے فرمایا نعمت لا تشکر کسیۃ لا تغفر، اگر کوئی انسان نعمت پروردگار کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو یہ اتنا بڑا گناہ بن جاتی ہے یہ نعمت کہ وہ گناہ جو ہے وہ بخش جانے والا نہیں ہے، معاف ہونے والا نہیں ہے۔
نعمت پروردگار جب ملی ہے تو اس کا شکر ادا کریں. شکر کیسے ہوگا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کی بارگاہ میں نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں. اب مفسرین کے درمیان یہاں بحث ہے کہ یہ نماز کون سی نماز ہے جس کا حکم پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا ہے، اور یہ ونحر، یہ قربانی کون سی قربانی ہے. بس عزیزو زیادہ تبصرہ و تجزیہ کرنا مقصود نہیں ہے، بس اشارہ کر کے اپنی منزل پر آنا چاہتا ہوں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد نماز شب ہے. ابھی تک پیغمبر نماز تہجد پڑھتے تھے، پیغمبر ابھی تک نماز شب پڑھتے تھے، لیکن ابھی تک پیغمبر جو نماز شب پڑھ رہے تھے وہ مستحبی نیت سے پڑھ رہے تھے. پیغمبر ابھی تک جو نماز شب پڑھ رہے تھے، نماز تہجد پڑھ رہے تھے، ابھی تک یہ نماز شب پیغمبر کے اوپر مستحب تھی، لیکن کوثر عطا ہونے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ. پیغمبر یہ نماز شب آپ کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کوئی معمولی تحفہ آپ کو نہیں عطا کیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کے شکریہ کی ذمہ داری بھی انسان کی بنتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کثیر عطا کیا ہے. آپ جانتے ہیں کثیر اور کوثر میں فرق کیا ہے؟ کوثر جو ہے اگرچہ یہ کثیر ہی سے نکلا ہے، اس کا جو اصل مادہ ہے وہ کثیر ہے، لیکن کوثر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. کیا معنی؟ کوثر کب دیا پروردگار عالم نے؟ بطن جناب خدیجۃ الکبریٰ سے رحل نبوت تک کوثر کو اللہ نے پہنچایا کب؟ جب خدیجہ نے کثیر راہ خدا میں قربان کیا. یعنی پروردگار یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس کو کوثر چاہیے وہ پہلے کثیر کو قربان کرے. راہ خدا میں انسان کو قربانی پیش کرنی ہے، تب وہ پروردگار عالم عظیم اجر جو ہے وہ اپنے بندے کو عطا کرنے والا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پیغمبر اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے. نماز شب عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، نماز شب بڑی اہمیت کی حامل ہے. نماز شب جس کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے روایات میں، اگرچہ کچھ اسلام کے قوانین وہ ہیں، کچھ اسلام کے احکام وہ ہیں جو پیغمبر سے مخصوص ہیں وجوب کے اعتبار سے. مثلا نماز شب پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کے اوپر واجب قرار دی، لیکن امت کے اوپر نماز شب واجب نہیں ہے. یہ مختصات پیغمبر میں سے ہے. لیکن عزیزو، امت پیغمبر کے لیے نماز شب کتنا بڑا شرف ہے. ہر امام نے تاکید کی ہے، ہر معصوم نے نماز شب کا مطالبہ کیا ہے.